بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ اکرمہ کا سوار دستہ جس میں عمرو بن عبدود بھی شامل تھا، گھوڑے دوڑا کر ایک جگہ جہاں سے خندق کی چوڑائی کم تھی اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خندق عبور کر کے مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمرو بن عبدود بڑا طاقتور، دلیر اور جسمانی طور پر مضبوط تھا۔ اس کے چہرے سے ایسی ہیبت ٹپکتی تھی کہ جو اس کے ساتھیوں کے لیے ولولہ انگیز اور اس کے دشمنوں کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ اس کی طاقت اور جنگی مہارت ضرب مثل تھی۔ اس نے متعدد بار زخمی ہونے کے باوجود کبھی اپنے مد مقابل سے شکست نہیں کھائی تھی اور نہ ہی کبھی اپنے مد مقابل دشمن کو زندہ واپس جانے دیا تھا۔ اس کی طاقت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنے ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک سکتا تھا۔ اس طاقتور اور دلیر پہلوان کی شہرت مسلمان بھی جانتے تھے۔ اس نے مسلمانوں پر حقارت سے نظر ڈالی اور پھر گرجدار آواز میں بولا، میں عمرو بن عبدود ہوں، میں سب سے بڑا جنگجو ہوں، میں ناقابل تسخیر ہوں۔ کیا تم میں کوئی شخص ہے جو اکیلا میرے مقابلے کی ہمت رکھتا ہو؟ مسلمان اس کے سامنے صف آرا تھے۔ اس کی للکار سن کر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کس کو اجازت مرمت فرماتے ہیں اس مردود کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ ان چند لمحوں کی خاموشی کے دوران عمرو بن عبدود نے کہکا لگایا۔ اس کے کہکے میں قریش بھی شامل تھے، وہ بھی خندق کے قریب کھڑے سب کچھ سن رہے تھے۔ عمرو بن عبدود نے تانے دینے شروع کر دیے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مردانگی کے جوہر رکھتا ہو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عمرو بن عبدود سے نبرد آزما ہونے کے لیے اجازت مانگی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرمت نہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ چنانچہ عمرو بن عبدود نے پھر مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مرتبہ بھی اجازت مرمت نہ فرمائی۔ عمرو نے تیسری مرتبہ للکارا اور کہا کہ تمہاری جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ جنگ میں مارے جانے والے اس میں داخل ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت کی درخواست کی۔ اس مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت مرمت فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت بھری نگاہ ڈالی، پھر اپنا امامہ مبارک اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر باندھا۔ اپنی تلوار اپنے دستے اقدس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں باندھی اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ اس کی مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے مجاہدین کا ایک چھوٹا سا دستہ جمع کیا اور مقابلے کے لیے میدان میں آگے بڑھے۔ عمرو بن عبدود کے سامنے پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے عمرو، میں نے سنا ہے کہ اگر قریش کا کوئی شخص تمہارے سامنے 2 باتیں پیش کرے تو تم ہمیشہ ان میں سے کم از کم ایک مان لیتے ہو۔ عمرو نے جواب دیا کہ سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے سامنے 2 تجاویز پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس نے جواب دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر گھوڑے سے اترو اور میرا مقابلہ کرو۔ عمرو نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، میں تمہیں قتل کرنے کا آرزومند نہیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں قتل کرنے کا بہت آرزومند ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن عبدود غضبناک ہو کر بڑی پھرتی سے
اچھل کر گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی وار کیے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آپ تمام وار پھرتی سے بچا گئے۔ کافی دیر مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دفاعی تھا۔ آخر عمرو بن عبدود تھک گیا، اس کا سانس پھول گیا، وہ ہانپتا ہوا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو بن عبدود اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اسے اس طرح کے مقابلے کا گمان ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کسی نے اتنی دیر تک اس کا مقابلہ کیا تھا۔ عمرو بن عبدود حیران کھڑا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اور ڈھال زمین پر رکھ دی۔ بجلی کی طرح فضا میں لپکے عمرو بن عبدود کو گردن سے پکڑا اور پہلوانوں کی طرح ٹانگ اڑا کر چاروں خانے چت کر دیا، زمین پر گرا دیا اور خود اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ عمرو بن عبدود بے پناہ قوت و طاقت کے باوجود ذلت اور شرمندگی سے دوچار تھا۔ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا مغلوب ہو چکا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے کسی بھی طرح آزاد نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا کہ اے عمرو، فتح و شکست کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے۔ اسلام قبول کر لو، جان بچ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خنجر کھینچا اور اسے عمرو کی گردن کے قریب لا کر تھام لیا۔ یہ صورتحال عمرو کے لیے بڑی ناقابل برداشت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ ارد گرد قریش اور مسلمان بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی سے اس ندامت سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی زندگی اسے گوارا نہ تھی۔ اس نے تیش دلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر عمرو بن عبدود کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے تیش میں آ کر اس کو جان سے مارنے کے اس کے سینے سے اٹھ کر اپنے چہرہ مبارک صاف کرنا شروع کر دیا اور فرمایا، عمرو یاد رکھو، میں کسی ذاتی غرض کے بنا پر نہیں بلکہ صرف فی سبیل اللہ قتل کرتا ہوں۔ چونکہ تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ میرا تمہیں قتل کرنا ذاتی بدلہ ہو جائے، چنانچہ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، اٹھو اور واپس چلے جاؤ۔ عمرو بن عبدود کے لیے یہ صورتحال نہایت شرمناک تھی کہ وہ ہار مان کر اپنے لوگوں میں واپس چلا جاتا۔ چنانچہ اس نے اٹھ کر واپس جانے کے بجائے فتح کے آخری کوشش اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زور کا وار کیا کہ آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی، مگر ڈھال نے وار کا زور روک لیا۔ آپ کو معمولی زخم آیا، اس سے بیشتر کہ عمرو دوبارہ وار کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے کی رگ پر تلوار ماری۔ عمرو گر پڑا اور جہنم واصل ہو گیا۔ اس کو قتل ہوتا دیکھ کر اس کے باقی ساتھیوں نے رائے فرار اختیار کی۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی و فتح عطا فرمائی۔